نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اس وقت کوئی مضمون تو ایسا ذہن میں نہیں تھا۔ ابھی جو حضرت قاری صاحب جن آیات مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو تلاوت کے دوران ہی ان کا مفہوم اور معنی جب ذہن میں آیا تو جب میرا نام لیا گیا تو اللہ پاک نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہی مضمون آپ کے سامنے عرض کروں، اور شاید اس مضمون میں سے کوئی ایک حصہ، کوئی ایک بات ہمارے دل کو لگ جائے تو ہماری آخرت سنور جائے۔ ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ مجلس اس لیے ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، قل اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم اپنے دلوں میں کیا چیز چھپائے ہوئے ہو، اپنے دلوں میں جو اچھائیاں تم نے چھپا رکھی ہیں، اچھے عزائم، اچھے خیالات جو اپنے دلوں میں تم نے چھپائے رکھے ہیں، اللہ ان خیالات سے بھی آگاہ ہے۔ اور اپنے دلوں میں جو تم نے برائیاں چھپا کر رکھی ہیں اور لوگوں کے خلاف منصوبے بنا رکھے ہیں، اور اپنے دلوں کے اندر جو حسد اور کینوں کو جو تم نے پالا ہوا ہے اور نفرتوں کو اور قدورتوں کو بھی پالا ہوا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں سے آگاہ ہے۔ تم چاہے ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ یعلم السر و اخفا، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور بہت آہستہ گفتگو کو بھی جانتا ہے اور اونچی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے سامنے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ آج دنیا اس نظام کو دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہے جس میں آپ بہت سارا ڈیٹا سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ اللہ کے پاس انہی زبانوں کے اندر محفوظ ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہاتھوں کے اندر محفوظ ہیں۔ آپ کی آنکھوں کا غلط دیکھا ہوا، صحیح دیکھا ہوا اندر ہی اللہ پاک نے محفوظ کر لیا ہے، اور آپ کے پاؤں جہاں غلط گناہ کی طرف اٹھ کر گئے ہیں یا صحیح جگہ کی طرف اٹھ کر آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سارا کا سارا ریکارڈ وہاں محفوظ کیا ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ اللہ پاک قیامت کے دن سامنے کھول کر لائے گا، اور انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ منہوں پر مہر لگا دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ زبان کو بند کرا دے گا اور پھر اللہ پاک کہے گا، کان کو حکم ہوگا تم بولو کیا کیا اس نے سنا تھا۔ زبان تو بند ہے، آنکھ کو حکم ہوگا، اے آنکھ تو بتا اس نے کیا کیا ناجائز دیکھا تھا۔ ہاتھوں کو حکم ہوگا، تم بولو اس نے کیا کیا ناجائز پکڑا تھا اور کیا کیا اس نے لکھا تھا۔ پاؤں کو حکم ہوگا، تم بتاؤ کہاں کہاں یہ چل کے گئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ پھر اللہ پاک دوبارہ اس کو گویائی عطا کرے گا، تو یہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنے اعضاء سے جھگڑنے لگے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء سے کہے گا تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے۔ تو یہ اعضاء، یہ آنکھیں اور یہ ہاتھ اور یہ پیر اور یہ سب کے سب اعضاء یہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں آج بلوایا ہے جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی۔
تو میرے عزیز دوستو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم باتیں ظاہر کرو یا دلوں میں چھپاؤ، اللہ پاک ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اور صرف اسی کی تخصیص نہیں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ہر پوشیدہ چیز کو، ہر پوشیدہ بات کو اللہ پاک جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور اگلی آیت میں بڑا عجیب مفہوم ذکر فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جب اللہ کے پاس میں اور آپ پیش کیے جائیں گے تو اللہ کے یہاں ہمارے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے اور ہماری نیکیاں بھی سامنے آ جائیں گی۔ نیکیاں بھی سامنے ہیں، گناہ بھی سامنے ہیں۔ نیکیاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خوش ہوگا، اور جب گناہ دیکھے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش آج یہ گناہ میرے سامنے نہ آئیں، نیکیاں ہی نیکیاں میرے سامنے آئیں اور میرا فیصلہ اچھا ہو۔ لیکن اللہ کے یہاں کا فیصلہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جس نے ایک ذرے برابر بھی خیر کا عمل کیا ہے، نیکی کا عمل کیا ہے، اس کا بدلہ پائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہے اس کی سزا کو بھی پائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سوالی آیا سوال کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے حکم دیا، اس سے کہا کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو اس نے کہا گھر میں دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، ہاں، خادمہ نے کہا ایک انگور کا دانہ گھر میں رکھا ہوا ہے، کہا یہی دے دو۔ کہا اس سے کیا بنے گا، نہ تو اس کا پیٹ بھرے گا نہ اس کی خوراک ہوگی۔ کہا اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اللہ پاک اس کا بدلہ اسے دے گا۔ تمہیں نہیں معلوم اس ایک انگور کے دانے میں کتنے اللہ نے ذرے رکھے ہیں، لہٰذا اس کو بھی تم ہلکا اور کمزور نہ سمجھو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ہر وقت تمہارے دل میں یہ کھٹکا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر اٹھنے والی آنکھ سے پہلے سوچو کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ زبان سے نکلنے والا جملہ اس سے پہلے سوچو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور ارشاد فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندوں پر مہربان ضرور ہے، وہ توبہ کی توفیق دیتا رہتا ہے، وہ مہلت دیتا رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا ہر نیک عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے، اور ہر برا عمل اللہ پاک کے یہاں محفوظ ہو رہا۔ اگر نیک اعمال محفوظ ہوگے تو اچھی غنیمت کی بات ہے، لیکن اگر گناہ محفوظ ہوگے اور گناہ محفوظ کر کے ہم دنیا سے رخصت ہوگے تو پھر ہمارے لیے بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ عرض کیا ہاتھوں میں گناہوں کا ریکارڈ موجود ہے، آنکھوں میں گناہوں کا ریکارڈ موجود ہے، کانوں میں گناہوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ ہاں بس توبہ کر لے، اگر مرنے سے پہلے اللہ پاک جہاں جہاں اللہ نے اس کا ریکارڈ محفوظ کرایا ہے، اللہ پاک تمام جگہوں سے اس کا ریکارڈ مٹا دے گا، اور اللہ کے سامنے یہ ایسے پیش ہوگا جیسے اللہ کے یہاں کوئی مہمان بن کر جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ جب ہم اللہ کے پاس پیش ہوں تو ہم مہمان بن کر اللہ کے یہاں پیش ہوں، ہم مجرم بن کر اللہ کے یہاں پیش نہ ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى